عدل نگر کی عدالت میں ایک دن ایسا مقدمہ آیا جو عام نہیں تھا۔ دو عورتیں ایک بچے پر دعویٰ لے کر حاضر ہوئیں۔ دونوں کا کہنا تھا بچہ ان کا ہے۔ پہلی عورت رابعہ بنت مرجان شہر کی معزز بیوہ تھی۔ اس کی باتوں میں اعتماد تھا، لباس صاف ستھرا اور انداز باوقار۔ دوسری عورت نادیہ بنت سلمہ سادہ اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی، کپڑے دھول سے بھرے ہوئے، پاؤں ننگے اور چہرے پر فکر کی جھلک تھی۔ بچہ دونوں کے درمیان کھڑا تھا، عمر 2 سال کے قریب، اور دونوں کے ہاتھ اس کی طرف بڑھے ہوئے تھے۔ قاضی شہاب الدین نے دونوں سے کہا، ایک وقت میں ایک بات بیان کرو، پہلے رابعہ پھر نادیہ۔ رابعہ نے کہا، یہ بچہ مجھے 3 ماہ قبل دروازے پر چھوڑا گیا۔ ایک عورت نے کہا، اگر سنبھال سکتی ہو تو رکھ لو، میں نے اللہ کے نام پر پالنا شروع کیا۔ اب جب بچہ صحت مند ہے اور عورت آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ بچہ اس کا ہے، ایسی ماں کیسے ہو سکتی ہے جو اپنا بچہ یوں چھوڑ دے؟ قاضی نے نادیہ سے سوال کیا، تم اپنی بات بیان کرو۔ نادیہ کی آواز کمزور تھی مگر سچائی سے بھرپور۔ قاضی صاحب، میں مجبور تھی، بچہ بیمار تھا، میرے پاس دودھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہ تھا، میں نے دروازے پر چھوڑا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ میں روز اسے چھپ کر دیکھتی تھی، جب حالات بہتر ہوئے میں اسے لینے آ گئی۔ یہ میرا بچہ ہے، میری جان، میری آخری امید۔ قاضی نے دونوں کی بات سنی مگر کوئی گواہ یا ثبوت موجود نہ تھا۔ انہوں نے کہا، کبھی کبھار انصاف لفظوں سے نہیں دلوں سے کیا جاتا ہے۔ میں تم دونوں کو وقت دیتا ہوں، بچہ عدالت کی نگرانی میں رہے گا۔ عدالت ملتوی ہو گئی۔ اگلے دن قاضی نے دونوں عورتوں کو بلایا اور ایک آزمائش رکھی۔ یہ بچہ دونوں کے سامنے رکھا گیا اور کہا کہ دونوں بازو پھیلائیں، دیکھتے ہیں بچہ کس کی طرف جاتا ہے۔ رابعہ نے مسکرا کر آواز دی، آجا میرے بچے، میری جان۔ نادیہ خاموش رہی، بس آنکھوں سے بچے کو دیکھتی رہی۔ ہونٹ کانپے مگر کوئی لفظ نہ نکلا۔ بچہ دونوں کو دیکھتا رہا، پھر زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ قاضی نے کہا، بچے نے ماں کو نہیں پہچانا، صرف آوازیں اور چہرے دیکھے۔ اس رات قاضی نے تنہائی میں دعا کی، یا اللہ مجھے وہ بصیرت دے کہ میں سچ کو پہچان سکوں۔ اگلی صبح فیصلے کا وقت تھا۔ عدالت بھری ہوئی تھی، ہر شخص کی نگاہ قاضی پر تھی۔ قاضی نے خنجر منگوایا، عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے خنجر اٹھا کر کہا، تم دونوں کہتی ہو کہ یہ بچہ تمہارا ہے تو میں اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہوں تاکہ دونوں کو حصہ ملے۔ رابعہ نے فوراً کہا، جی بانٹ دیجئے، میں بھی آدھا بچہ پال لوں گی۔ نادیہ کی چیخ نکل گئی، نہیں خدارا ایسا مت کیجئے گا، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو بچہ رابعہ کو دے دیجئے، مگر اسے کچھ نہ ہو، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، بس بچہ سلامت رہے۔ قاضی نے خنجر نیچے رکھ دیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہی ماں ہے، ماں وہ ہے جو بچہ مانگتی نہیں بلکہ بچہ بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتی ہے۔ قاضی نے یہ بچہ نادیہ کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس کی گود میں آیا تو پہلی بار خاموش ہو گیا۔ رابعہ خاموش کھڑی رہی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ بعد میں وہ شہر چھوڑ گئی اور قاضی کو ایک خط لکھا، قاضی صاحب میں ہار گئی لیکن آپ نے میرے دل کو جگا دیا۔ میری کوکھ خالی تھی اور میری نیت بھی۔ آپ کا فیصلہ مجھے شرمندہ نہیں بیدار کر گیا۔ دعا کیجئے کہ میں سچ کی طرف پلٹ سکوں۔ قاضی نے خط بند کیا اور کہا، جب جھوٹ معافی مانگ لے اور سچ بن جاتا ہے، اور جب سچ معاف کر دے وہ انصاف بن جاتا ہے۔ کچھ دن بعد مدرسے کے باہر ایک تختی لگائی گئی، ماں وہ نہیں جو گود مانگے، ماں وہ ہے جو بچہ سلامت دیکھ کر گود چھوڑ دے، اور قاضی وہ ہے جو زبان نہیں دل کا پلٹنا سنتا ہے۔ قاضی نے اپنی ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا، میں نے ہزاروں فیصلے کیے مگر وہی فیصلہ سب سے سچا تھا جو خنجر کے بغیر صرف ایک آنسو سے مکمل ہوا۔ یہ کہانی صرف انصاف کی نہیں بلکہ قربانی، سچائی اور انسانی جذبات کی گواہی ہے۔ ماں وہی ہوتی ہے جو بچے کے جسم پر خراش آنے سے پہلے خود ہٹ جائے، اور قاضی وہی ہوتا ہے جو صرف قانون نہیں انسانیت کو بھی دیکھے۔ میرے پیارے معزز دوستو، اگر آج کی چھوٹی سی کہانی آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔